اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگین آپ لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بیسیکلی ہم لوگ الیکٹرو کیمسٹری والا چیپٹر کر رہے ہیں۔ الیکٹرو کیمسٹری کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو کانسیپٹ دیکھا تھا وہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن کا کانسیپٹ دیکھا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈاکس ریئیکشن کیا ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے جتنی بھی آگے چیزیں پڑھی ہیں، الیکٹرو کیمیکل سیل پڑھے ہیں، ان کی اپلیکیشنز پڑھی ہیں انڈسٹریل لیول پہ، اور آج جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک یعنی کہ سب کی بنیاد کس پہ ہے؟ آکسیڈیشن اور ریڈکشن ریئیکشنز کی بیس پہ ہے۔ یعنی کہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن ریئیکشنز یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں اور ان کی یعنی کہ ڈیلی لائف ایگزامپل میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ صحیح ہے، ڈیلی لائف ایگزامپل میں ہم نے الیکٹرو کیمیکل سیلز دیکھے ہیں، ان کی اپلیکیشنز دیکھی ہیں، اور آج جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم الیکٹرو کیمیکل ریڈاکس ریئیکشن ہے وہ دیکھیں گے۔ اس کے اندر ریڈاکس ریئیکشن کیسے ہوتے ہیں کروژن کے اندر۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ کروژن اینڈ اٹس پریونشن، یعنی کہ کروژن کیا ہے اور اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کروژن کا مطلب ہوتا ہے، اگر سمپل ورڈنگ میں آپ بولیں تو زنگ لگنے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جتنے بھی میٹل ہیں لائک ایلومینیم ہے، آئرن ہے، جتنے بھی میٹل ہیں ان کو ہوتا کیا ہے کہ ان کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے۔ جب ان کی آکسیڈیشن ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ان کے سالٹ بن جاتے ہیں، اور جو سالٹ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی واٹر سالوبل ہوتے ہیں، واٹر سالوبل ہوتے ہیں یا ایسیڈک سالوبل ہوتے ہیں، ایسڈ کے اندر سالوبل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو میٹل ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو زنگ لگتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بیسیکلی کیا بولتے ہیں؟ کروژن بولتے ہیں یا زنگ لگنا کہتے ہیں۔ کروژن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ کروژن از اے سلو اینڈ کنٹینیوس ایٹنگ اوے آف میٹل بائی دی سراؤنڈنگ میڈیم۔ کروژن کیا ہے کہ ایک سلو اور کنٹینیوس پروسیس ہے۔ سلو کا مطلب کیا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سے ریئیکشن ہو جائے گا، ایک دم سے زنگ لگ جائے گا کسی میٹل کو، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارا ٹائم لگتا ہے، مے بی 1 سال لگ سکتا ہے، 2 سال لگ سکتے ہیں، 5 مہینے لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کنٹینیوس پروسیس ہے، یعنی کہ چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ تھوڑا سا زنگ لگا پھر رک گیا، ٹھیک ہے، پھر مزید جو ہے نا وہ زنگ لگا پھر رک گیا، ایسے نہیں، بلکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جو پورا میٹل ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، وہ یعنی کہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو کس کی وجہ سے؟ سراؤنڈنگ میڈیم کی وجہ سے، یعنی کہ جہاں پہ میٹل پڑا ہے، جس جگہ پہ میٹل ہے پڑا ہے اس کے سراؤنڈنگ میڈیم میں کیا ہے؟ ایئر ہے، ظاہر ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ واٹر بھی ہوتا ہے، ایئر میں ظاہر ہے واٹر بھی ہے، موئسٹ ایئر۔ ٹھیک ہے، موئسٹ ایئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر واٹر ویپر ہوں، ایسی ایئر جس کے اندر واٹر ویپر ہوں اس کو ہم موئسٹ ایئر بولتے ہیں۔ تو سراؤنڈنگ میڈیم میں کیا ہے؟ بیسیکلی موئسٹ ایئر ہے، اس موئسٹ ایئر کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ یہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، یا سم ٹائم میٹل جو ہے نا پانی کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ کیا اس کو زنگ لگ جاتا ہے یا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ تو آگے سیکنڈ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ریڈاکس ریئیکشن دیٹ ٹیکس پلیس بائی دا ایکشن آف ایئر اینڈ موئسچر ود دا میٹل، یعنی کہ یہ ایک ایسا ریڈاکس ریئیکشن ہے۔ کروژن کیا ہے؟ ایک ریڈاکس ریئیکشن ہے جس کے اندر جو میٹل ہے وہ ایئر کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، ایئر کے ساتھ یا موئسچر کے ساتھ۔ بیسیکلی موئسچر کیا ہے؟ موئسچر بولتے ہیں یعنی کہ سمپلی واٹر ویپرز کو موئسچر بولتے ہیں، اور اگر واٹر ویپر ایئر کے اندر ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ موئسٹ ایئر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک ایئر ہے، سمپلی ایئر ہے، اس کے اندر سم ٹائم جو ہے نا وہ بہت ہی کم کوانٹٹی میں واٹر ویپر ہوتے ہیں تو اس کو ہم سمپلی ایئر بول دیتے ہیں۔ صحیح ہے، تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ میٹل سراؤنڈنگ میں ایئر اور موئسچر کے ساتھ ریڈاکس ریئیکشن کرتا ہے، اور ریڈاکس ریئیکشن کے نتیجے میں وہ میٹل کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کو زنگ لگتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی کروژن کی 2 ڈیفینیشنز تھیں۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں کروژن کی۔ ایگزامپل رسٹنگ آف آئرن، لوہے کو زنگ لگنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ لوہے کو زنگ لگنا۔ آپ دیکھیں یہ بہت ہی کامن ایگزامپل ہے، لوہے کو بڑا جلدی زنگ لگتا ہے، اور یہ موسٹلی اب سب لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا۔ باقی جو میٹل ہیں ان میں آپ لوگوں نے شاید بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آبزرو نہیں کیا ہوگا، لیکن جو آئرن ہے لوہے کو زنگ لگنا یہ بہت ہی کامن ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ روم میں جو ہے نا وہ کسی بھی لوہے کا کوئی بھی میٹل پڑا ہو، لوہے کی کوئی بھی جو ہے نا اکوپمنٹ پڑا ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں لوہے کا کوئی بھی انسٹرومنٹ پڑا ہو، تو اس کو آہستہ آہستہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم پینٹ نہ کریں یا اس کی کوئی اور جو ہے نا وہ پریونشن کے طریقے جو ہے نا یوز نہ کریں تو اسے زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یعنی ایک کامن ایگزامپل ہے رسٹنگ آف آئرن۔ رسٹنگ آف آئرن کیا ہے کہ ایک کروژن کی ایگزامپل ہے۔
اب رسٹنگ آف آئرن کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. اچھا یعنی کہ ٹاپک کے اندر ہم اور جو اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ رسٹنگ آف آئرن, لوہے کو زنگ لگنا. یعنی لوہے کو زنگ کیسے لگتا ہے, اس کے لیے کون کون سی کنڈیشنز چاہیے, اور اس کے علاوہ کیا کیمسٹری ہے اس کے پیچھے کہ لوہے کو زنگ کیسے لگتا ہے, اس کے پیچھے کیمسٹری کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ریڈاکس ری ایکشن اس کے اندر کیسے ہوتا ہے, آکسیڈیشن اور ریڈکشن ری ایکشنز کیسے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب چلتے ہیں آگے. رسٹنگ آف آئرن, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا کروژن آف آئرن از کالڈ رسٹنگ. رسٹنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ رسٹنگ بولتے ہیں. کنڈیشنز فار رسٹنگ. اچھا یہ رسٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے, یہ ہم ہمارے پاس اینڈ پہ جا کے جب ہم یعنی کہ فائنل یہ ٹاپک کر لیں گے تو وہاں پہ رسٹ کی ڈیفینیشن ہے, تو آپ لوگوں کو وہاں پہ رسٹ کی کمپلیٹ سمجھ آ جائے گی کہ رسٹ ہے کیا. تو کنڈیشنز فار رسٹنگ یعنی کہ لوہے کو زنگ لگنے کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں, کون سی ایسی کنڈیشن ہے جہاں پہ اگر وہ لوہا یا آئرن پڑا ہوا ہے تو اس کو زنگ لگ سکتا ہے, کون سے ایسا انوائرمنٹ ہے. تو دا موئسٹ ایئر ہیونگ واٹر ویپر از دا امپورٹنٹ کنڈیشن فار رسٹنگ. یعنی موئسٹ ایئر ایسی ایئر جس کے اندر واٹر ویپر ہوں, ٹھیک ہے, واٹر کنٹیننگ ایئر جو ہو, ٹھیک ہے, اسے موئسٹ ایئر بولتے ہیں. تو اگر ایسی ایئر ہے, موئسٹ ایئر ہے, موئسٹ ایئر میں وہ آئرن پڑا ہوا ہے, آئرن کا پیس پڑا ہوا ہے, تو اسے کیا زنگ لگ سکتا ہے. یعنی کہ امپورٹنٹ کنڈیشن ہے یہ. دیر ول بی نو رسٹنگ اف ایئر از فری آف واٹر, ڈرائی ایئر. ایک ہوتی ہے بالکل ڈرائی ایئر, یعنی کہ اس کے اندر واٹر ویپر کے جو کانٹینٹ ہے وہ بالکل نہیں ہوتا. اگر تو واٹر ویپر کا کانٹینٹ بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر, تو پھر لوہے کو زنگ نہیں لگے گا اگر آپ اوپن ایئر میں رکھتے ہیں تو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کیونکہ ایئر کے اندر جو ہے نا واٹر ویپر ہمیشہ ہوتا ہے. کیمسٹری آف رسٹنگ. اب رسٹنگ کی کیمسٹری دیکھتے ہیں کہ کون سی یعنی کہ کیا کیا ریئیکشنز انوالو ہیں لوہے کو زنگ لگنے میں. اسٹینز اینڈ ڈینٹس آن دا سرفیس آف آئرن آر پریزنٹ. دس ریجن از کالڈ اینوڈک ریجن ویئر آکسیڈیشن آف پیور آئرن ٹیکس پلیس. اب آپ کو پتہ ہے کہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن ریئیکشنز کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ یعنی کہ دو الیکٹروڈز کا ہونا ضروری ہے, یا دو ایسی سرفیسز کا ہونا ضروری ہے جو کہ ایک ایز اے اینوڈ ایکٹ کرے اور دوسری ایز اے کیتھوڈ ایکٹ کرے. اب ہمارے پاس آئرن کا ایک پورا پیس ہے, اسی کے اوپر یعنی کہ اینوڈ بھی ایک سائڈ پہ اینوڈ بنے گا اور دوسری سائڈ پہ کیتھوڈ بنے گا, ٹھیک ہے, تو تبھی جو ہے نا وہ ریڈاکس ریئیکشن ہوگا وہاں پہ. تو اسٹینز اینڈ ڈینٹس, بیسیکلی اسٹینز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹینز ہوتے ہیں داغ دھبے آپ کہہ سکتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میل کچیل جو ہے نا لوہے کے اوپر سم ٹائم پڑ جاتی ہے, یعنی کہ ڈسٹ پڑتی رہتی ہے, تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسٹینز بولتے ہیں. ڈینٹس بولتے ہیں کہ آئرن کو جب نا یہ جو آئرن کی پیسز ہوتے ہیں یہ سم ٹائم کسی چیز سے ٹکراتے ہیں تو ان کے اندر نا ان کے اوپر چھوٹا سا یعنی کہ ایک ڈینٹ پڑ جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئرن کی سرفیس ہے بالکل پلین, تو یہ جب اسے کوئی ٹھوکر لگے گی تو وہ اس طرح ہو جائے گی, یعنی کہ چھوٹا سا ڈینٹ پڑ جائے گا اس کے اندر. تو ان ڈینٹس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ اسٹینز بن جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو سرفیسز ہوں گی آئرن کے اوپر, جو اسٹین جن کے اندر اسٹینز بھی ہوں گے اور یہ ڈینٹس بنے ہوئے ہوں گے, تو اس ریجن کو جو ہے نا ہم اینوڈک ریجن بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اینوڈک ریجن کیوں بولتے ہیں؟ چونکہ جو آئرن ہے, آئرن کا بیسیکلی جو سمبل ہے, اچھا یہ تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن دے دوں آپ لوگوں کو آئرن کے بارے میں کہ آئرن کیا ہے. آئرن کا کیمسٹری کے اندر جو ہے نا جو نام ہے, جو کیمسٹری نیم ہے وہ کیا ہے؟ فیرم, ٹھیک ہے. فیرم اس کا سمبل جو ہے وہ کیا ہے؟ ایف ای. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پیور ایلیمنٹ کا ایٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو چارج ہوتا ہے, نیٹ چارج وہ کیا ہوتا ہے؟ زیرو ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فیرم ہے. اب فیرم جو ہے یہ چونکہ ٹرانزیشن میٹل ہے, ایک سے زیادہ آکسیڈیشن اسٹیٹ میں جو ہے نا یہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس کی دو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہیں. ایک یہ ایف ای پلس 2 کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے, ایک ایف ای پلس 3 کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. جو ایف ای پلس 2 فارم ہے اس کو ہم فیرس بولتے ہیں, اور جو ایف ای پلس 3 فارم ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فیرک بولتے ہیں. یہ آلریڈی میں شاید کسی لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر چکا ہوں, مے بی کچھ بچوں کو جو ہے نا وہ پتہ ہو. تو یہ فیرم ہے, فیرس یعنی آئرن کا سمبل ہے, اور یہ دو آئنز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, ایف ای پلس 2 ایف ای پلس 3. یہ فیرس ہے اور اس کو فیرک بولتے ہیں. اور جو فیرس ہے یہ ہائیلی انسٹیبل ہوتا ہے, یعنی کہ جب یہ پروڈیوس ہوتا ہے یا یہ آئن بنتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ فیرک کے اندر کنورٹ ہو جائے, کیونکہ یہ ہائیلی انسٹیبل ہوتا ہے, جبکہ فیرک جو ہے یہ ہائیلی اسٹیبل ہے. سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ تو یہاں پہ جو ہے نا یہ جو اینوڈک ریجن ہے جہاں پہ اسٹینز اینڈ ڈینٹس پریزنٹ ہیں, جس کو ہم نے اینوڈک ریجن بولا ہے, تو یہاں پہ جو پیور فیرم ہے یعنی کہ پیور آئرن کا جو ایٹم ہوگا وہ الیکٹران لوز کرے گا. اب ایک یہ فیرم ہے, فیرم کا ایک ایٹم ہے یعنی کہ آئرن کا ایک ایٹم ہے, تو یہ الیکٹران لوز کر کے یعنی کہ دو الیکٹران لوز کرے گا اور کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا؟ ایف ای پلس 2 کے اندر, فیرس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اینوڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لاس آف الیکٹران ہوتا ہے, یعنی کہ وہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ آکسیڈیشن ہو رہی ہے. تو اینوڈک ریجن پہ جہاں پہ اسٹینز اینڈ ڈینٹس ہیں یہاں پہ کیا ہوگی؟ آکسیڈیشن ہوگی, لاس آف الیکٹران ہوگا. جو آئرن کا ایٹم ہے وہ یعنی کہ اپنے دو الیکٹران لوز کر کے کس کے اندر کنورٹ ہوگا؟ فیرس کیٹائن کے اندر کنورٹ ہوگا.
ایکویشن دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے, فیرم ہے جس کے اوپر نیٹ چارج کیا ہے, 0 ہے. تو یہ سالڈ فارم میں ہے, تو یہ کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا, 2Fe + 2 ایکوس میں, اور ساتھ میں 4 الیکٹرانس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا ہمارے پاس. سمجھ آ گئی اس چیز کی. جب یہ 4 الیکٹرانس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایک جو فیرم ہے وہ 2 الیکٹران لوز کر رہے ہیں, تو 2 فیرم کتنے الیکٹران لوز کر رہے ہیں, 4 الیکٹران لوز کر رہے ہیں, ساتھ میں 2Fe + 2 ہمارے پاس بن رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اب these free electrons move through iron sheet towards the region of relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by water layer. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو الیکٹران یہاں پہ پروڈیوس ہوئے ہیں, یہ الیکٹران اینوڈک ریجن سے دوسرے ریجن پہ جائیں گے. دوسرا ریجن اب ظاہر ہے کون سا ہو سکتا ہے, کیتھوڈک ریجن. اب کیتھوڈک ریجن کون سا ہوگا, چلے اینوڈک کی تو سمجھ آ گئی, جہاں پہ اسٹینز اینڈ ڈینٹس ہوں گے وہ اینوڈک ریجن ہوگا. اب کیتھوڈک ریجن کون سا ہوگا, جہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی, یعنی کہ جہاں پہ زیادہ مقدار میں آکسیجن ہوگی. اب ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آئرن جو ہے نا وہ مٹی کے اندر دبا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کچھ حصہ مٹی کے اندر ہوتا ہے اور کچھ حصہ اس کا باہر ہوتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آئرن کا جو پیس ہے وہ آدھا پانی کے اندر ڈبویا ہوا ہوتا ہے اور آدھا اس کا حصہ باہر ہوتا ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا آئرن فلی جو ہے نا وہ ایئر سے ایکسپوزڈ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ جو ہے نا واٹر کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے اور ایک سائڈ پہ کم ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, مے بی ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں. تو اس وجہ سے ایک سائڈ پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن کیا ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ واٹر کی وجہ سے. چونکہ واٹر کے اندر کیا ہوتی ہے, آکسیجن ہوتی ہے, ظاہر ہے. تو واٹر کے ساتھ جو ہے نا, یعنی کہ جو حصہ ایکسپوز ہوتا ہے وہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی. اب سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو حصہ مٹی کے اندر ہے, جو حصہ باہر ہے, جو حصہ باہر ہے وہ آکسیجن سے ڈائریکٹلی ایکسپوزڈ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہے, اور جو مٹی کے اندر ہے وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کا آدھا حصہ پانی کے اندر ہے اور آدھا حصہ باہر ہے, جو آدھا حصہ پانی کے اندر ہے وہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہو, اور جو آدھا حصہ باہر ہے وہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہو, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ایئر سے ایکسپوزڈ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیتھوڈک ریجن ہوگا وہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. جب وہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو یہ جو 4 الیکٹران اینوڈک ریجن پہ پروڈیوس ہوئے ہیں یہ کیتھوڈک ریجن کی طرف موو کریں گے. جب کیتھوڈک ریجن کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ آکسیجن یہ 4 الیکٹران گین کر کے کیا ہو جائے گی, ریڈیوس ہو جائے گی. سمجھ آ گئی اس چیز کی. آکسیجن 4 الیکٹران گین کر کے کیا ہو جائے گی, ریڈیوس ہو جائے گی. تو آگے ریئیکشن دیکھتے ہیں. دس ریجن ایکٹس ایز کیتھوڈ ویئر گین آف الیکٹران اینڈ آکسیجن از ریڈیوسڈ ایز. اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں ذرا, یہ ہمارے پاس کیا ہے, آکسیجن ہے کیتھوڈک ریجن پہ. آکسیجن یہ 4 الیکٹران گین کر کے ساتھ میں 4H پازیٹیو. اب یہ 4H پازیٹیو کہاں سے آئے ہیں یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. جسٹ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آکسیجن الیکٹران کو کیا کر رہی ہے, گین کر رہی ہے. تو یہ ریئیکشن کیسے ہوگا, آکسیجن ریئیکشن کرے گی 4 الیکٹرانز, یعنی کہ جب گین کرے گی تو کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گی, یہ ہمارے پاس 2O-2 کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. اب یہاں پہ 2 آکسیجن کے ایٹم ہیں, ایک آکسیجن کا ایٹم 2 الیکٹران گین کرتا ہے, تو 2 آکسیجن کے ایٹم کتنے الیکٹران گین کریں گے, ظاہر ہے 4 الیکٹران گین کریں گے. تو یہاں پہ اس نے یعنی کہ 2 آکسیجن کے ایٹم میں 4 الیکٹران گین کر کے 2O-2 یعنی کہ 2 آکسیجن کے اینائن بن گئے یہاں پہ 2O-2. یہ 2O-2 کے اندر کنورٹ ہو گیا. جب یہ 2O-2 4H پازیٹیو کے ساتھ ریئیکشن کرے گا تو کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا, واٹر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اب سمجھ آ گئی اس چیز کی. یہ ریئیکشن میں نے پورا لکھ دیا ہے یہاں پہ, یہ علیحدہ سے ہے, یعنی کیتھوڈک ریجن کے اوپر کون سا ریئیکشن ہو رہا ہے, کیتھوڈک ریجن کے اوپر آکسیجن الیکٹران گین کر کے 2O-2 کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے. تو یہ 2O-2 یہ 4H پازیٹیو سے ریئیکشن کر کے کس کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں, واٹر کے اندر, لیکوڈ واٹر کے اندر, وہاں پہ واٹر بن جاتا ہے کیتھوڈک ریجن پہ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4H پازیٹیو آئن ہے یا یہ جو H پازیٹیو آئن ہے, ہائیڈروجن کیٹائن ہے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ کون دے رہا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ ہمارے پاس جو واٹر ہے, واٹر کے اندر کیا ہوتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیزالو ہوتی ہے پانی کے اندر, ٹھیک ہے. ایئر میں بھی کیا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس واٹر ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہے نا وہ کیا ہوگی, یعنی کہ ڈیزالو ہوگی. آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ کی کچھ نہ کچھ کوانٹٹی ہوگی واٹر کے اندر. اب آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی واٹر کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈیزالو کرتے ہیں تو وہ کس کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے, کاربونک ایسڈ کے اندر. یہ ریئیکشن میں نے لکھا ہوا ہے. واٹر کے ساتھ جب بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ریئیکشن کرے گی تو کیا بنے گا, کاربونک ایسڈ. ایک ویک ایسڈ ہے وہ بن جاتا ہے, ہائیلی انسٹیبل ایسڈ ہے, ٹھیک ہے. یا اب واٹر کے اندر جب کاربن ڈائی آکسائڈ کو پریس کرتے ہیں تو وہ کس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے, کاربونک ایسڈ کے اندر. یہ کاربونک ایسڈ ڈرنکنگ باٹل کے اندر بھی ہم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم بوٹلس کو پیک کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ پریس کرتے ہیں,
ان کے اندر، تو وہاں پہ کیا بن جاتا ہے، ویک ایسڈ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زیادہ ڈرنکس نہ پیا کریں کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ایسڈ ہوتا ہے. کون سا والا ایسڈ؟ یہ کاربونک ایسڈ. یہ آلریڈی میں شاید ڈسکس کر چکا ہوں کسی لیکچر کے اندر. تو کاربونک ایسڈ کیا کرتا ہے، یہ ایچ پازیٹیو آئن دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے واٹر ہے، واٹر کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور وہاں سے کیا آ رہے ہیں، ایچ پازیٹیو آئن آ رہے ہیں. اب اگین آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کروژن والا جو پروسیس ہے یہ بڑا سلو پروسیس ہے. اس کو 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا یعنی کہ لینتھی پروسیس ہے. ایسے نہیں ہے کہ 1 دن میں یا 2 دن میں یہ ریئیکشن ہو جائے گا. تو یہ ویک ایسڈ ہے، یہ آہستہ آہستہ یہاں سے پروٹون آتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ 1-2 پروٹون کر کے آتے رہتے ہیں. تو اس طرح کیا بندی رہتی ہے، واٹر کی کوانٹٹی کیتھوڈک ریجن میں بندی رہتی ہے. سمجھا گئی کہ یہ 4 ایچ پازیٹیو کہاں سے آئے ہیں، یہ کاربونک ایسڈ نے دیے ہیں. نیچے تھیوری کی فارم میں لکھا ہوا ہے میں نے، the H positive ions are provided by carbonic acid H2CO3 which is formed by the presence of carbon dioxide in water. the overall reaction. اب اوور آل ریئیکشن دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس آکسیڈیشن ریئیکشن ہے اور یہ ہمارے پاس ریڈکشن ریئیکشن ہے. یعنی یہاں پہ الیکٹران لوز ہو رہے ہیں اور یہاں پہ الیکٹران گین ہو رہے ہیں کیتھوڈک ریجن پہ. تو یہ دونوں ریئیکشن جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے لکھیں گے. اکٹھے کر کے جب ہم لکھیں گے تو یہاں پہ کیا ہے 2Fe، یہ 2Fe سالڈ فارم میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آکسیجن رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ آ گئی، یہ 4 ایچ پازیٹیو یہ لیفٹ سائڈ پہ آ گئے. سمجھ آ گئی ہے. یہ 4 الیکٹران سے کیا ہو جائیں گے، کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. یہاں پہ 4 الیکٹران رائٹ سائڈ پہ ہیں، یہاں پہ 4 الیکٹران لیفٹ سائڈ پہ ہیں. تو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ یہ کیا ہو جاتی ہے، کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے. پروڈکٹ لکھتے ہیں. پروڈکٹ ہمارے پاس کیا بن رہی ہے، ایک 2Fe+2 بن رہا ہے. یہ 2Fe+2 ایکوس فارم میں آ گیا اور ساتھ میں یہ کیا بن رہا ہے، واٹر بن رہا ہے رائٹ سائڈ پہ. سمجھ آ گئی اس چیز کی. یہ ہمارے پاس کیا ہے، اوور آل ریئیکشن ہے. یہ اوور آل ریئیکشن اس میں کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 پروڈکٹ بنی ہیں، ایک واٹر بنا ہے اور ساتھ میں فیرس آئن بنے ہیں. اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جو فیرس آئن ہے وہ ہائیلی انسٹیبل ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کس کے اندر کنورٹ ہو جائے، فیرک آئن کے اندر کنورٹ ہو جائے. تو کیا کرے گا، یہ مزید کیا کرے گا، آکسیڈائز ہوگا. پہلے یہ آکسیڈائز ہوا ہے اور کس کے اندر کنورٹ ہوا ہے، فیرس کے اندر کنورٹ ہوا ہے. یعنی کہ فیرم جو پیور یعنی کہ ایٹم تھا آئرن کا وہ آکسیڈائز ہوا، فیرس کے اندر کنورٹ ہوا. اب بھی یہ ہائیلی انسٹیبل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مزید آکسیڈائز ہوگا. یعنی کہ یہ 3 الیکٹران لوز کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ اس نے 2 الیکٹران لوز کیے ہوئے ہیں، یہ مزید 3 الیکٹران یعنی کہ 1 الیکٹران اور لوز کر کے یہ کس کے اندر کنورٹ ہونا چاہتا ہے، فیرک آئن کے اندر کنورٹ ہونا چاہتا ہے اور اسٹیبل ہونا چاہتا ہے. Now the Fe+2 is unstable and react with further oxygen. یہ مزید آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کرے گا to form salt like Fe2O3 NH2O and spreads in surrounding water called rust. This is also a redox reaction. یہ کیا کرے گا، Fe+2 مزید آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کرے گا اور کس کے اندر کنورٹ ہوگا، Fe+3. اب ظاہر ہے Fe+3 آئنز جو آئنز ہوتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے بلکہ وہ سالٹ فارم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ لیکوڈ یعنی کہ لیکوڈ فارم میں ہیں یا کسی چیز کے اندر ڈیزالو ہیں تو پھر بھی کیا ہوں گی، یعنی کہ وہ ایک سالٹ فارم میں ہوگی. اس کا کاؤنٹر آئن تو ہوگا ہی ہوگا نا. کاؤنٹر آئن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پازیٹیو آئن ہے تو اس کے ساتھ نیگیٹو آئن بھی ہوگا. تو اس طرح Fe+3 جب جنریٹ ہوگا تو ظاہر ہے یعنی کہ اس کا جب آکسائڈ بنے گا Fe+2 کا تو کیا بنے گا، یہ بنے گا ہمارے پاس Fe2O3. یہ Fe2O3 کے اندر اگر آپ Fe کی آکسیڈیشن اسٹیٹ دیکھیں تو یہ +3 ہے. آکسیجن کے اوپر -2 ہے اور Fe کے اوپر +3 ہے. ٹھیک ہے، یہ بے شک آپ لوگ جو ہے نا سیپریٹلی کاپی کے اوپر سالو کر لیجیے گا کہ Fe کی آکسیڈیشن اسٹیٹ یہاں پہ کیا ہے. تو ہمارے پاس کیا بنے گا، یعنی کہ یہ فیرک آکسائڈ بن گیا. اب فیرک آکسائڈ یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، سالٹ بن گیا. اور یہ جتنے بھی ہمارے پاس آئنز ہوتے ہیں نا، یہ ٹرانزیشن میٹل کے جو کیٹائن ہوتے ہیں ان کے ساتھ نا ڈفرینٹ واٹر کے مالیکیول اٹیچ ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی میٹلز ہیں نا بیسیکلی ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، واٹر کے مالیکیول اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ ساتھ میں NH2O یعنی کہ N کا مطلب ہے کہ یہاں پہ 2 نمبر آف یعنی کہ 2 واٹر کے مالیکیول بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ N کا مطلب یہاں پہ یہ ہے. اچھا، یہ جب سالٹ بنے گا یعنی کہ Fe+2 مزید آکسیجن کے ساتھ آکسیڈائز ہو کے Fe2O3 سالٹ بنائے گا. یہ سالٹ جو ہے نا یہ کیا کرے گا، یعنی کہ اس آئرن کی سراؤنڈنگ میں پھیل جائے گا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آئرن کو زنگ لگتا ہے نا تو اس کے اوپر یعنی کہ ایک پورس ٹائپ سٹرکچر بن جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں اس کے اوپر والی سرفیس پہ. کبھی دیکھا ہے جو آئرن کو صحیح زنگ لگا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ اس کے اوپر یعنی کہ اپنی فنگر جو ہے نا وہ رب کریں تو آپ کی فنگر کے اوپر کیا یعنی کہ کلر براؤن کلر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو فیل بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سوراخ بن چکے ہیں. اس کو بولتے ہیں رسٹ، یعنی کہ زنگ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں، زنگ. رسٹ کا مطلب کیا ہے، زنگ. تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ زنگ ہے. وہ Fe2O3.NH2O ہے. صحیح ہے نا، سمجھ آ گئی اس چیز کی. اب وہ کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہاں سے ٹوٹتا رہتا ہے. وہ چونکہ اس کے ساتھ بانڈ سالٹ ہے
یہ Fe2O3NH2 جو رسٹ ہے، اس کو ہم رسٹ بھی بولتے ہیں، یہ کیا، یہ ایک سالٹ ہے، اور ظاہر ہے جیسے ہی واٹر کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوگا تو واٹر آہستہ آہستہ اپنے اندر ڈیزالو کر کے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے لیتا جائے گا. جب واٹر کے اندر یہ آہستہ آہستہ اوپر والی سرفیس ڈیزالو ہوتی جائے گی، نیچے نئی سرفیس آئے گی، اس کو مزید زنگ لگے گا، رسٹ بنے گی وہاں پہ، وہ مزید پانی کے اندر ڈیزالو ہو جائے گا. اس طرح ڈیزالو ہوتے ہوتے وہ آئرن کا پیس کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب سمجھ آ گئی اس چیز کی. تو بیسیکلی یہاں پہ دو ریڈاکس ریئیکشن ہو رہے ہیں. ایک شروع میں یہاں پہ آکسیڈیشن ہوئی ہے، یہاں پہ ریڈکشن ہوئی ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، یعنی اوور آل ریئیکشن ہو گیا. جب فیرس آئن بن چکے ہیں یہاں تک، یعنی کہ ایک ریڈاکس ریئیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب یہ فیرس آئلی انسٹیبل ہے، یہ مزید ایک اور ریڈاکس ریئیکشن کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی کیا ہے، ریڈاکس ریئیکشن ہے، جس میں فیرس کیا ہے، یہ آکسیڈائز ہو رہا ہے فیرک کے اندر، اور جو آکسیجن ہے وہ کیا ہو رہی ہے، الیکٹران لے کے ریڈیوس ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی اس چیز کی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں فیرس نے چونکہ کن الیکٹران، یہاں پہ دو فیرس ہیں، تو یہاں سے کن الیکٹران نکلیں گے، دو الیکٹران، یعنی کہ ایک فیرس ایک الیکٹران لوز کرے گا، Fe+2 سے +3 کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک الیکٹران، ایک فیرس ایک الیکٹران لوز کر رہا ہے. تو یہاں پہ دو فیرس ہیں، دو فیرس دو الیکٹران لوز کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک آکسیجن دو الیکٹران گین کرتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں ایک آکسیجن کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اس وجہ سے یہ ½ O2 لکھا ہے. ½ O2 کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ ایک آکسیجن کا ایٹم، یہ O2 ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دو آکسیجن کے ایٹم ہیں. تو یہ ½ O2 کا مطلب کیا ہے، یہ 2 سے 2 کینسل آؤٹ ہو جائے تو یہ سمپل ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے، سمپل ایک آکسیجن کا ایٹم بن جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک آکسیجن کا ایٹم ہے. سمجھ آ گئی اس چیز کی. ایک آکسیجن کا ایٹم ہوگا، دو فیرس ہوں گے، دو فیرس جب دو الیکٹران لوز کر کے دو فیرک کے اندر کنورٹ ہوں گے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو فیرک کے اندر کنورٹ ہو گئے. تو ساتھ میں جو ہے نا یہ کیا ہے، واٹر کی پریزنس میں یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، سالٹ بن گیا. اور ساتھ میں اگین جو ہے نا یہاں پہ H+ جنریٹ ہو جاتا ہے، ری جنریٹ ہو جاتا ہے. یہ جو 4H+ ہے یہ مزید جو ہے نا پھر یہاں پہ جو پہلا ہمارے پاس ریڈاکس ریئیکشن ہے اس کے اندر حصہ لے لیتا ہے. یہ تھوڑا سا نا مشکل ہے ٹاپک، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے نا. میں اتنا ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں تو آپ لوگ دوبارہ سے جب اس کو سنیں گے تو آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ دو ریڈاکس ریئیکشن ہو رہے ہیں. ایک شروع میں ہو رہا ہے، Fe+2 کی جنریشن ہو رہی ہے اور ساتھ میں واٹر جنریٹ ہو رہا ہے. یہ Fe+2 مزید جو ہے نا کیا کرے گا، آکسیڈیشن کرے گا، Fe+3 کے اندر کنورٹ ہوگا مزید آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کر کے. جنرلی جو ہے نا یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. The rust layer is porous and this process doesn't stop here. یہ جو رسٹ لیئر بنتی ہے، جو آلریڈی میں بتا چکا ہوں، اوپر رسٹ لیئر بنتی ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، پورس ہوتی ہے وہ. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس جہاں پہ سٹاپ نہیں ہوتا، بلکہ اوپر سے وہ سالٹ ہٹ جائے گا. جیسے ہی واٹر اس کے اوپر آئے گا، واٹر اس کو اپنے اندر ڈیزالو کر لے گا اس سالٹ کو، ٹھیک ہے، اور بہا کے لے جائے گا ساتھ. اور کیا ہوگا، پھر نیچے سے نئی سرفیس آئے گی، اس کو مزید زنگ لگے گا، وہ مزید اس طرح ریموو ہو جائے گی. پھر نئی سرفیس آئے گی، اس کو زنگ لگے گا. اس طرح کرتے کرتے یہ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے. اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ آئرن ڈیزالو ہو جاتا ہے واٹر کے اندر سالٹ کی فارم میں. انٹل دا ہول آئرن از ایٹن اوے، یہاں تک کہ پورا آئرن کا جو میٹل ہے وہ کھایا جا چکا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی اس چیز کی. اب ایک ڈائیگرام ہے، وہ ڈائیگرام آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں. یہ ڈائیگرام ہے ہمارے پاس. اس میں آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک آئرن کا پیس ہے اتنا، یعنی کہ آئرن کی شیٹ ہے ایک، یہ ساری، ٹھیک ہے. یہ آئرن کی شیٹ ہے اور اسی کے اوپر یعنی کہ اینوڈک ریجن بھی بن رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ کیتھوڈک ریجن بن رہا ہے. اور اینوڈک اور کیتھوڈک ریجن کی وجہ سے کیا بن رہی ہے، پھر رسٹ بن رہا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈینٹس ہے، سٹین، اس کے اندر کیا ہے، سٹینز ہیں. یہ ڈینٹ ہے، اس کے اندر کیا ہے، سٹین ہے. جہاں پہ فیرم جو ہے، فیرم کس کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے، Fe+2 کے اندر. یہاں پہ Fe+2 آئن جنریٹ ہو رہے ہیں، کیٹائن جنریٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کیا ہوگا کہ یہ الیکٹران جو لوز کرے گا وہ الیکٹران میٹل کے اندر سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے کیتھوڈک ریجن کی طرف پہنچ جائیں گے. جب کیتھوڈک ریجن کی طرف پہنچ جائیں گے تو اوپر سے کیا ہے، یہ دوسری سائڈ سے ایئر سے زیادہ ایکسپوز ہے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر یعنی کہ بتایا ہے کہ ایک سائڈ سے جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن کیا ہوگی، زیادہ ہوگی. تو اس سائڈ پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن کیا ہے، زیادہ ہے. تو یہ آکسیجن کے ساتھ آکسیجن الیکٹران گین کر کے اور ساتھ میں 4H+. یہ 4H+ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ واٹر لیئر ہے. ساتھ میں کیا ہے، یعنی کہ کاربونک ایسڈ بنا ہوا ہے، واٹر کے اندر ویک ایسڈ ہے یہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ H+ وہاں سے آ رہے ہیں. تو H+ کی پریزنس میں اور ساتھ میں یہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کر کے یہ آکسیجن 4 الیکٹران گین کر کے کس کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے، واٹر کے اندر. تو یہاں پہ کیا ہو رہی ہے، ریڈکشن ہو رہی ہے. اس طرح یہاں پہ آکسیڈیشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ ریڈکشن ہو رئی ہے. اب یہاں پہ واٹر پروڈیوس ہو گیا، یہ واٹر پروڈیوس ہو گیا اوپر. اس کے بعد یہ جو فیرس آئن ہے یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ ہائیلی انسٹیبل ہیں. یہ فیرس آئن یعنی کہ موو کریں گے اور آکسیجن کے ساتھ، یہ ایئر کے ساتھ ایکسپوز ہے. یہ فیرس آئن آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کر کے کیا بنا دیں گے، Fe2O3NH2O.
یعنی کہ Fe+2 کس کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے؟ Fe+3 کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ فیرس کے اوپر چارج +3 ہے. جب یہ فیرک سالٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، فیرک آکسائڈ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ رسٹ بولیں گے. یہ جو رسٹ ہے یہ واٹر کے ساتھ جب ریئیکشن کرے گی، یعنی کہ یہ جو واٹر ہے ہمارے پاس، ساتھ میں واٹر بھی ہے، تو یہ واٹر کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ پورا اسٹرکچر جو ہے یہ ڈسٹرائے ہوتا جائے گا. یہاں سے آہستہ آہستہ ایک ایک 2 2 3 3 مالیکیول کر کے واٹر ساتھ بہا کے لیتا جائے گا. تو یہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. پھر نیچے سے نئی سرفیس نکلے گی، وہ جو ہے نا اسی طرح کیا ہوگی، اس کو رسٹ لگے گا، زنگ لگے گا، اور وہ رسٹ بنے گا، اور پھر کیا ہوگی؟ واٹر کے اندر ڈیزالو ہو جائے گی. تو اس طرح جو ہے نا ہمارے پاس سمپل یہ ایک ڈائیگرام ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو دکھایا گیا کہ یہ آئرن کی شیٹ ہے. ایک سائڈ پہ اینوڈک ریجن دکھایا گیا، دوسری سائڈ پہ کیتھوڈک ریجن. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سائڈ پہ اینوڈ ہوگا اور اس سائڈ پہ کیتھوڈ بنے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سائڈ پہ اینوڈ بن جائے، اس سائڈ پہ کیتھوڈ بن جائے. یہ تو ایئر سے ایکسپوز جو ہے نا وہ ہم نے دیکھیں گے کہ کون سی جو ہے نا وہ کون سی سائڈ آئرن کی ایئر سے زیادہ ایکسپوز ہے. جو سائڈ ایئر سے زیادہ ایکسپوز ہوگی وہاں پہ آکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہاں پہ کیتھوڈک ریجن بنے گا. اب سمجھ آ چکی ہے. تو اگر آپ ویسے بھی آئرن کو دیکھیں تو اس کے اوپر ڈینٹس یا آپ کہہ سکتے ہیں سٹینز بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب بھی ہم آئرن یوز کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہو تو آئرن کی ہم پیور شیٹس، یعنی کہ آئرن کو اوپر سے کٹواتے ہیں، اس کی بالکل ایک پلین شیٹس بنواتے ہیں. اگر بالکل پلین شیٹ ہو تو اس کے اوپر اتنا آسانی سے زنگ نہیں لگتا. یہ آپ نے آبزرو کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس کے اوپر سٹینز اور ڈینٹس ہوں گے تو بڑا جلدی اس کو زنگ لگ جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی. یہ بہت ہی ایک ڈیٹیل میں ٹاپک تھا جس کے اندر یہاں پہ دو ریڈاکس ریئیکشن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ 2 دفعہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن ہو رہی ہے، اور تب ہمارے پاس یہ رسٹ بنتا ہے، اور تب جو ہے نا یعنی کہ یہ آئرن آہستہ آہستہ ایٹن اوے ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو وہ جو ہے نا اپنا کویشچن کمنٹ سیکشن کے اندر کرے گا، اور میں انشاءاللہ اس کو رپلائی کروں گا. تو اگین آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یار یہ جو ٹاپک ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، اور بہت ہی یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ والے ٹاپک ہیں. ان کو آپ لوگ اگنور نہ کیجیے گا. اگر کہیں پہ سمجھ نہیں آتی، اگر اسٹارٹنگ میں ہی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ کویشچن کریں. پوچھنے سے ہی انسان سیکھتا ہے. جب آپ لوگ بار بار پوچھیں گے تو میں آپ لوگوں کو آنسر کروں گا، تو تبھی آپ لوگ آہستہ آہستہ یعنی کہ آپ لوگوں کے اندر کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تبھی تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.